الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 172 یعنی 172 پڑھیں گے۔ عنوان ہے سفر میں دعا کرنا پسندیدہ ہے۔ اس میں ایک ہی حدیث لے کر آئے امام نووی۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مقبول ہیں، یعنی 3 ایسی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ یعنی آپ دعائیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نا دعا کس وقت قبول ہوتی ہے کس وقت نہیں، تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ مقبول دعاؤں کا مطلب ہے کہ جو قبول ہوتی ہیں، جو مان لی جاتی ہیں، اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ 3 دعائیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ شخص جس پر کسی نے ظلم کیا ہو، اس کو مظلوم کہتے ہیں ہم، تو وہ جب کسی کے خلاف دعا کرے گا جس نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور اگر وہ پہ کسی نے ظلم کیا ہوا ہے اور کوئی اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، داد رسی کرتا ہے، تو اس کے حق میں اس کی دعا قبول ہوگی۔ دونوں ہی طریقوں سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد بتایا کہ مسافر کی دعا، اب کوئی بندہ سفر میں ہے تو وہ کسی کے لیے دعا کرے گا تو وہ بھی قبول ہوگی۔ دونوں صورتوں میں کسی کو بد دعا دے گا وہ بھی اور کسی کو دعا دے گا وہ بھی۔ اب اگر کوئی سفر میں ہے اور کوئی اس کے سامان ہی چوری کر لیتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے یا کوئی اس کا کوئی بھی ایسا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں اگر بد دعا کرے گا تو وہ قبول ہوگی۔ اور اسی طرح مسافر پریشان حال ہو گیا، اس کچھ بھی مسئلہ ہو گیا تو کسی نے اس کی مدد کر دی۔ جیسے اکثر ہو جاتا ہے کبھی سفر میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا جناب بٹوا چوری ہو گیا ہے یا فلاں ہو گیا ہے یا کسی کا سامان رہ جاتا ہے کہیں، یا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، سفر میں ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ پھر مسافر اس کے حق میں دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، خیر عطا فرمائے، جو بھی، تو وہ اس کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح والد کی دعا جو اپنی اولاد کے خلاف لکھا ہوا ہے، یعنی اگر کوئی اولاد جو ہے وہ اپنے والد کو تنگ کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، تو اگر والد نے ان کے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ماں کا تو اس سے بھی زیادہ درجہ ہے، ماں کا 3 درجے بتا کے پھر چوتھی دفعہ جو ہے نا باپ کی بتائی گئی ہے فضیلت، تو ماں کو اگر کوئی تنگ کرے گا تو اس کا اور بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے اف بھی کہا تو خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔